اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور انہوں نے انہیں خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی، اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں تو وہ ہنس پڑیں۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور ان کی بیوی کھڑی تھیں فضحکت تو وہ ہنس پڑیں۔ پھر ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق علیہ السلام کی، یعنی ان کی پیدائش کی، اور ان کی پشت سے یا ان کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ وراء کا لفظ ہم نے پڑھا، عدالت کی زبان میں ماورائے عدالت کے باہر، عدالت سے اوپر، عدالت کی پشت پر، یعنی جو چیز عدالت میں نہ ہو رہی ہو اس سے پرے، اس کی پشت پر۔ تو ورا جو ہے یہ پشت کو بھی کہتے ہیں، بیک، اس کے بعد، یعنی پشت جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے کسی کے، یعنی کوئی شخص فلانے کی پشت میں سے ہے، اس کے بعد وہ پیدا ہوا۔ تو وراء اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ قالت، تو وہ کہنے لگیں، یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، وہ کہنے لگیں، قول بات کہنا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، کیا میں اولاد پیدا کروں گی، جنوں گی، جبکہ میں عجوزہ، بوڑھی ہوں۔ قول بات کہنا، یا ویلتا، ویل اردو میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن انگریزی میں ایک لفظ ہے ویل، WAIL، ویل، بہت نوحہ کرنا، اونچی آواز سے اپنے غم اور اندوہ کا اظہار کرنا، اسے ویل کہتے ہیں۔ یہودی بھی فلسطین میں ایک چٹان ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے نوحہ کرتے ہیں، اسے ویلنگ راک کہتے ہیں۔ تو انگریزی میں یہ لفظ بھی عربی سے آیا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، اَأَلِدُ، کیا میں اولاد پیدا کروں گی، الد، تولید، ولادت، اولاد، الد، اولاد پیدا کرنا، جننا، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہوں۔ عجوز، عاجز کون ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں شخص، ہر کوئی عاجز ہو جاتا ہے، کئی کام وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو عاجزی ہے، کسی چیز سے عاجز ہو جانا، یہ بڑھاپے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک مطلب عجوز اسی سے ہے، اس کا یہ مطلب ہے بڑھاپا، کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو اب میں جنوں گی، اب میں پیدا کروں گی بچہ۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامند ہے بوڑھا۔ ہاذا، یہ، حامل ہاذا، اس کا حامل، یہ چیز کا حامل، تو ہاذا، یہ، بعل، خاوند کو کہتے ہیں،
اردو میں یہ استعمال نہیں ہوتا۔ وہذا بعلی، اور یہ ہے میرا خامند، شیخا، بوڑھا۔ عربی میں شیخ جو ہے اس سے شیخ ویسے استاد کو بھی کہتے ہیں، بزرگ شیخ تو بوڑھے کو بھی کہتے۔ وہذا بعلی شیخا، استاد کو بھی شیخ کہتے ہیں، یا جو قابل احترام ہو اسے بلایا جاتا ہے، یا شیخ یہ میرا مسئلہ حل کیجئے، تو وہ ایک عزت کا نام۔ تو ایک مطلب اس کا بوڑھا بھی ہے۔ انا ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ تو ضرور ایک عجیب بات ہے، یعنی میں بھی بوڑھی ہوں اور میرا خامند بھی بوڑھا ہے، اور پھر بھی ہمارے ہاں بچہ ہوگا، ہم بچہ پیدا کریں گے۔ ان ھذا، یقیناً یہ، لشیء عجیب، ضرور بات ہے، عجیب، لام تاکید کا ہے، لشیء ضرور، شیء شے یا بات یا یہ واقعہ، عجیب بات ہے یہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔